اللہ کے واسطے میری بہنوں زندگی کا جیون سادہ بناؤ، اپنے دل میں خدا کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو، اور میری بہنوں موت کی تیاری کرنا شروع کرو۔ اچانک موت آ جاتی ہے اور زندگی کا دن ٹوٹ جاتا ہے، زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے واسطے رمضان کی مبارک کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ارادہ کرو انشاءاللہ اللہ رمضان کا شاندار استقبال کرنے کی توفیق دے، رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے، رمضان کی تیاری کرو۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کا استقبال شعبان کے روزوں سے کرو، جس طرح فرض نماز کا استقبال نفل روزوں سے کرتے ہو۔ میری بہنوں ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اپنی زندگی کو پاک بنا لو، دلوں سے کینہ نکال دو، دلوں سے پڑوسیوں کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جہنم میں آواز آ رہی ہے، جہنم میں چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل یہ جہنم میں کس کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی گنہگار عورتیں ہیں، ان کو جہنم میں مارا جا رہا ہے، جہنم میں پیٹا جا رہا ہے، ان کے رونے کی آواز ہے، ان کے چیخنے کی آواز ہے۔ میرے نبی کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی، اپنی امت سے بڑا لاڈ تھا۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل کون سے گناہ کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے؟ اور پھر میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بات کا خطبہ دیا۔ تم میں سلیم نے پوچھا لیم یا رسول اللہ کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں میں دو عادتیں بہت خراب ہے۔ پہلی بات فرمائی تکثرن اللعن، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، ادھر کی آگ ادھر لگاتی ہیں، ادھر کی آگ ادھر لگاتی ہیں، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ بہو نے ساسو کی غیبت کی، ساسو نے بہو کی غیبت کی، بیوی نے شوہر کی غیبت کی، دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت کی، جیٹھائی نے دیرانی کی غیبت کی، گھر تتر بتر ہو چکا۔ ارے میری بہنوں لیٹ گو کے ساتھ زندگی گزارو، ساتھ میں رہنے میں کبھی برتن کھٹکھٹاتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی کی 9 بیویاں ساتھ میں رہی، کبھی بیویاں کبھی آپس میں لڑی نہیں ہے۔ گھر کے برتن ہی ٹوٹ جائیں گے تو گھر میں کیا ہوگا؟ زبان پر قابو رکھو، کسی کی برائی مت کرو۔ رمضان کے موقع پر بھی چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں پریشان کرتے ہیں تو ماں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، ماں بچوں کو لعنتیں بیچتی ہے۔ اللہ تیرا یہ کرے تو مر جا، تو گھر سے نکل جا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں جب اللہ دعا قبول کرتا ہے اللہ اس وقت بچے کو موت نہیں دیتا جب بچہ جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، جب ماں کو اپنے بچے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جوان بیٹا ماں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے کہ جوان لڑکا جو مرا ہے یہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے مرا ہے۔ میری دلی بہنوں اپنی مائیں لعن طعن سے اپنے آپ کو بچاوے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں کے لعن طعن کی بنیاد پر جہنم میں مارا جا رہا ہے۔ دوسری بات فرمائی تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے آستین اونچا کر کے بولتی ہے۔ شوہر کی عزت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ تو عورتوں کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک صحابی کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میری بیٹی پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ پھر کہا بیٹا اگر تیرے شوہر کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے بدن پر گمڑے ہو جاوے، پورے بدن پر زخم ہو جاوے، زخم سے خون نہیں بلکہ پیپ نکلے، اور تو اپنے شوہر کے زخم سے نکلے ہوئے پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ لے تب بھی تو نے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔ شوہر کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں، 24 گھنٹے تمہارا شوہر مزدوری کر کے گھر کو آتا ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے شوہر کو ہنستے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کی تھکن کو دور کرے، استقبال کرے، آتے کی فوراً پانی کی گلاس رکھے، کیا ضرورت ہے پانی بھیجے، کھانا تیار کرے، دسترخوان بچھا دے، ان کے ضرورت کے سامان سامنے رکھے۔ پھر کیا شوہر ظالم ہے؟ جب بیوی اپنے شوہر کے سامنے اسی محبت کی باتیں کرے گی
تو میاں کے سارے تھکن دور ہو جائیں گے، سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، میرے نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں کو جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ شوہر کی ناشکری ہے۔ آج سے ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اچھے گزاریں گے، پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، پڑوس کے گھر سے آتا ہے تو ہمارے گھر سے پڑوس کے گھر میں جاتا ہے، بھئی بہن تو کہاں جا رہی ہے کہ تمہارے گھر، ارے بہن تو کہاں جا رہی ہے کہ تمہارے گھر۔ جن کے گھروں سے نہیں آتا ان کے گھروں پر افطاری کا سامان نہیں جاتا۔ یہ تو انتقامی اخلاق ہیں، برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمیں تو دینا ہے، لینا نہیں سیکھنا۔ ہمیں لینا شریعت نے نہیں سکھایا، ہمیں دینا سکھایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل نے مجھے آ کر پڑوسی کے وہ حقوق بتائے کہ قریب تھا کہ پڑوسی کو وراثت میں میرے نبی حصہ دے دیتے، جبرائیل حصہ دے دیتے اللہ کی طرف سے۔ میری بہنوں، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو۔ گھر میں جو کچھ بھی لاوے سالن تھوڑا زیادہ بنا دو، پڑوس کے گھر پر بھیجوا دو۔ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، مال کی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ سونا چاندی آپ کے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، تھوڑا سونا ہے، تھوڑے پیسے ہیں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہو جاتے ہیں، تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ مسئلہ سمجھ میں نہ آتا اپنے شوہر سے پوچھو۔ زکوٰۃ عورتوں پر بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ مردوں پر بھی ہوتی ہے۔ اور سخاوت، میرے نبی رمضان میں سخی بن جاتے تھے۔ اللہ دے تو غریبوں کے گھر پر کھانا بھیجاؤ، غریبوں کی بچوں کی سحری اچھی ہو جائے، غریبوں کی بچوں کی افطاری اچھی ہو جائے۔ اپنے مسجد کے امام صاحب کے گھر بھیجواؤ، مؤذن صاحب کی خدمت کرو، شربت کا بوتل بھیج دیا، افطاری کا سامان بھیج دیا، غریبوں کے بچوں کو کھانا بھیج دیا۔ کوئی جانتا بھی نہ ہو میرے اللہ کے سوا، پھر دیکھو اللہ کیسے برکتوں کے دہانے کھولتا ہے، اللہ گھر پھاڑ کے اللہ روزی کے دروازے کھولتا ہے۔ میری بہنوں، رمضان کی آمد ہے، آج سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے جاؤ۔ یہ اللہ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں یہ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ زندگی کو سادہ گزارے، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنی خود کی ترتیب بناؤ۔ 3 دن والی عورتیں 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، 10 دن اپنی محرم کے ساتھ مستورات میں جاوے، 2 یا 3 بار لگ چکے، چلا اللہ کے راستے میں لگاوے، چلا لگ چکا ہے 4 مہینے لگاوے۔ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرے، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں میں تعلیم نہ ہوئی تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گی، تمہارے بچے نافرمان بن جائیں گے۔ آج سے ارادہ کر کے جاؤ، جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں۔ رمضان میں ہمارے گھر کے بالغ مرد کا اللہ کے راستے میں 3 دن لگے، رمضان کے اپنے بچوں کے 4 مہینے وہ چلے لگے، اس کے ہمارے گھر میں ترتیب بنے۔ مردوں کی ترتیب بناؤ، بچوں کی ترتیب بناؤ، گھر میں قرآن کریم کا ماحول بناؤ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔